اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر ہے۔ آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے ہماری نیک تمنائیں اور دلی دعائیں۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا نبی الحرمین معذرت چاہتا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور کی طرف زیادہ ثواب کے حصول کی خاطر سفر نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی مسجد مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ ناظرین کرام، آج فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا عالمی دن ہے۔ یہ اظہار یکجہتی بھی غنیمت ہے، اور یہ اس کی حیثیت اگرچہ وہی ہے جو آتش نمرود کو بجھانے کے لیے ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی بھر کے لے آتی تھی۔ یہ مردہ ضمیروں پر اور بے ہوش ذہنوں پر دستک دینے کی ایک کوشش ہے، خدا تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے۔ فلسطین ہمارا ایک سدا بہار زخم ہے، 100 سال ہونے کو آیا، اور یہ سلسلہ در سلسلہ زخم ہے۔ کسی ایسے زخم کا تصور فرمائیے جس میں زخم بھی ہو اور اس میں چراغ بھی موجود ہو، تو یہ سلسلہ زخم بھی ہے اور سلسلہ چراغاں بھی ہے، اور اس میں شہداء کثرت سے آئے روز ہم یہ سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو مندمل فرمائے، ہم اقوام عالم کو اور عالم اسلام کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دیرینہ مسئلے کے بہتر اور پائیدار حل کے لیے کچھ اچھی کوششیں کر سکیں۔ ناظرین کرام، ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور فلسطین ہمارا وہ خون ہے، ہمارے لیے وہ خون ہونا چاہیے جو اس شاہ رگ میں بھی دوڑتا ہے اور ہماری رگ رگ میں موجود ہے۔ فلسطین کے بغیر بھی ہمارا کوئی تشخص اور کوئی تصور نہیں ہے زندگی گزارنے کا، بحیثیت مسلمان بھی اور پورے عالم اسلام اور دنیاوی نقشے کے اعتبار سے بھی، اور اپنے انسانی بنیادی انسانی حقوق کے لحاظ سے بھی۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پورے عالمی ادارے بھی اس میں حق حقوق بظاہر تسلیم کرتے ہیں، مگر یہ مسئلہ حل ہونے کو نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنتے تھے کہ چنگیزیت ہے، ایک ہلاکو خان تھا، منگول تھے، تاتاری حملے ہوئے تھے، صدیوں پہلے کی بات ہے، ڈاک ایجز میں ایک طرح سے۔ اب تو 20ویں صدی اور 21ویں صدی ہے، ترقی یافتہ ترین ادوار ہیں، تو کیا ان چنگیزوں نے، تاتاریوں نے اور ہلاکوؤں نے نقاب بدل لیے ہیں، چہرے بدل لیے ہیں؟ وہ ذہنیت تو اسی طرح موجود ہے، اور ہم سارا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور کسی بھی نوعیت کی اس میں بہتری کے آثار ہمیں لگتے نہیں ہیں۔ یہ جو خاموشی ہے، یہ طویل خاموشی بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ میں احمد ندیم قاسمی کا ایک خوبصورت شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، پھر اپنے مہمانوں سے محو گفتگو ہوتا ہوں، بیچ میں کچھ باتیں میں بھی ضرور عرض کروں گا۔ آج میرا بھی دل بہت شدید دکھا ہوا ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ یہ ہماری درخواست اور دعا بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ خدا میں آج بھی ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لئیے۔ آج ہمارے ساتھ جو محترم مہمان تشریف فرما ہیں ان کا تعارف کروا دوں۔ محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں، بہت شکر گزار ہوں آپ کے آنے کا۔ جناب کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، بہت دنوں بعد آپ کی زیارت ہوئی، بہت اچھا لگا۔ جناب پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ محترم مفتی صاحب، خطہ فلسطین ہمارے لیے بہت مقدس مقام ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے، اس کی ایک امتیازی حیثیت ہے، وہ ہمارا قبلہ اول بھی رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج میں وہ آخری زمینی پڑاؤ بھی ہے جہاں سے آپ کا عروج آسمانی شروع ہوا۔ تو
اور اس میں بہت زیادہ مقدس مقامات موجود ہیں، مجموعی طور پر ہمارے لیے اس کی کیا دینی اور روحانی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، فلسطین کے لیے ہمارے سینے میں اور ہمارے دلوں میں جو دھڑکن ہے اور جو درد ہے، اس کی وجہ اور سبب بھی یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے نزدیک ہماری تاریخ اور ہمارے قرآن و سنت کے علمی اساسوں میں فلسطین اور اس خطے کی تقدیس، اس کے امتیاز اور اس کے خصوص اور امپورٹنس کا بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس خطے پر اپنی برکات اور رحمتوں کے خصوصی پڑاؤ کا بھی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی معراج کا ذکر فرمایا کہ آپ مکہ مکرمہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لائے۔ مسجد اقصی کہاں ہے؟ اسی فلسطین کے شہر بیت المقدس، یروشلم یا القدس جس کے نام ہے، اس کا ماتھے کا جھومر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا الذی بارکنا حولہ، اللہ اللہ اللہ۔ ہم نے اس مسجد کے اندر تو برکتیں ہیں ہی، سبحان اللہ۔ ارد گرد بھی برکتوں کو پھیلایا ہوا۔ کیا شان ہے۔ اب ارد گرد کی برکات کیا ہیں؟ وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام سبحان مدفونین اللہ، ہیں سبحان اللہ۔ اور مساکن ہیں بعد از وصال، وہاں نہریں ہیں، باغات ہیں، یہ سب اللہ کی برکات کے مختلف نمونے ہیں۔ وہ جگہ ہیں جہاں انبیاء علیہ السلام چلتے پھرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہی مسجد اقصی وہ مقدس مقام ہے جہاں تاریخ انسانیت کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو روئے زمین کے کسی اور خطے اور مقام پر نہیں پیش آیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے تمام انبیاء اور رسولان اعظام، جن کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، وہ سب کے سب اس ایک پوائنٹ پر جمع ہوئے۔ سبحان اللہ، واہ، اور یہاں کیا بات ہے۔ نبی آخر الزمان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلیل القدر انبیاء میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت کر کے عراق سے یہاں تشریف لائے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں انبیاء اکرام یہاں تشریف فرما رہے، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یحییٰ و زکریا علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ انبیاء اکرام کی یہاں تبلیغ جاری رہی، مساکن رہے، یہاں پر وہ خدمات انجام دیتے رہے۔ اس خطے کو قرآن مجید نے ارض مقدس بھی کہا ہے، الارض المقدسۃ التی، سبحان اللہ، خود اس کو ارض مقدس کہا۔ اللہ اکبر۔ بارکنا حولہ بھی کہا، بارکنا فیہ بھی کہا کہ اس خطے میں برکتیں ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ خود رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے کچھ خاص باتیں ارشاد فرمائی۔ جی۔ آپ نے اس میں ایک نماز کو ایک حدیث کے مطابق 1000 نمازوں کے برابر قرار دیا، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آپ نے مسجد اقصی کی ایک نماز کو 50,000 نمازوں کے برابر قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا، کسی کے پاس گھوڑے کی رسی کے برابر اگر جگہ ہوئی جس سے وہ بیت المقدس میں مسجد اقصی کو دیکھ سکے، تو یہ اتنی جگہ رسی کے برابر کمال ہے۔
ساری دنیا و ما فیہا کل متاع دنیا سے بھی اس کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا یعنی آپ نے مرتبہ ایک اشارہ دے دیا اللہ اکبر کہ وقت آئے گا جس میں پیچیدگیاں ہوں گی اور مسجد اقصیٰ کی زیارت تک مشکل ہو جائے گی۔ آج وہ دن آ چکا ہے۔ جو وہ کر پایا اس کے لیے وہ بہت فضیلت کی بات ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی جی، جب آپ تعمیر کر چکے، اس کے بعد آپ نے دعا کی یا اللہ کہ 3 دعائیں تھیں، ان میں سے ایک بتا رہا ہوں جناب، کہ یا اللہ جو اس مسجد میں نماز پڑھے تو اس کو اس طرح کر دینا جیسے وہ آج ہی اپنی والدہ سے اس دنیا میں آیا سبحان ہے اللہ، اور اس پر پاک گناہ صاف۔ کا کسی قسم کا بوجھ نہیں۔ حضرت عمر نے 15 ہجری میں اسے فتح کیا صلح و صفائی کے ساتھ۔ 500 سال یہاں مسلمانوں کی حکومت بے رہی۔ شک۔ اس کے بعد ظلم، جبر اور بے پناہ بربریت سے اس خطے پر عیسائیوں نے جو ظلم ڈھائے قبضہ کیا، پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے واپس لیا، اور اس کے بعد دوبارہ جو خون کا ایک سلسلہ رہا اس پر بات ہوگی۔ اللہ کرے یہ ارض مقدس آمین، واپس اسلام کے دائرہ میں آئے اور امن اور شانتی کا مقام بے بنے۔ شک ایسا ہی۔ محترم جناب کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر احمد صاحب، غزہ میں جو انسانی حقوق کی پامالی کی بہت ہی افسوسناک صورت ہم دیکھ رہے ہیں مدت سے، تو اس میں ہمیں لگتا نہیں ہے کہ اقوام عالم کا انسانی حقوق کے حوالے سے معیار ہی دوغلا ہے، دوہری پالیسیاں ہیں، اور اقوام متحدہ کی بھی بالکل دو عملی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اقوام متحدہ پہلے 1922 تک جس کو لیگ آف نیشنز کہتے تھے، پھر ٹرانسفارم ہو کے یونائٹڈ نیشنز بنی، وہ اپنے رکن ممالک کے لیے امن، سیاسی استحکام اور عدل اس کی ضمانت کی ایک ادارے کے طور پر اس کو کام کرنا چاہیے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماڈرن جو نیشن سٹیٹ کا جو کانسیپٹ آیا، اس نے آ کے پچھلے جو سیاسی جو تھے، جو بیلنسز قائم ہوئے تھے، اس کو تبدیل کر دیا۔ یعنی ایک ایسا چھوٹے سے چھوٹا ملک جس کی بہت چھوٹی سی فوج ہو یا نہ ہو، اس کو بھی سروائیول کا حق حاصل ہے۔ یہ کو ایگزسٹنس جی، دونوں فریقین بلکہ تمام فریقین کی بیک وقت ان کی بقا کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا۔ جیو اور جینے دو۔ جیو اور جینے دو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جی دنیا میں جو فوجی تنازعات اتنے زیادہ ماضی میں ہو چکے تھے، قتل و غارت کے بازار گرم ہوتے تھے، اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جنگ عظیم دوم اقوام متحدہ کے قیام سے کچھ 2 سال پہلے 4 کروڑ انسانوں کا قتل ہوا۔ اب دیکھیے کہ جو ارض فلسطین، جس طرح مفتی صاحب نے اس کی اہمیت بیان فرمائی، جس کو عیسائی دنیا اور یہودی دنیا اپنا ورثہ سمجھتی ہے، ان سے زیادہ تو وہ اسلام کا ورثہ ہے۔ لا ریب۔ ہمارے لیے تینوں جو مذاہب ہیں ہمارا ہی وہ حصہ تھے، اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت اور رسالت ختم ہوئی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو صلیبی جنگیں ہوئیں، کیونکہ اسلام کے جو فاتحین تھے، جس کو یہ میلائن کرتے ہیں، بدنامی کرتے ہیں کہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا گیا، ایسا نہیں تھا۔ اسلام حسن اخلاق اور حسن سلوک کی بنیاد پر پھیلایا گیا۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ ایک بڑی سادہ سی دعوت اسلام ہوتی تھی کہ جی آپ فرسٹ آف آل دعوت توحید دی جاتی تھی۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو پھر اس کو کہا جاتا تھا کہ پھر تم ہماری برتری تسلیم کر لو اور ہم تمہاری پروٹیکشن کریں گے، آپ جزیہ دے دیں۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کرتا تھا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ پھر یا ہم رہیں گے یا آپ رہیں گے، آپ چوز کریں۔ حتیٰ کہ خیبر کے موقع پر ہر مقتول کے قتل کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دوبارہ دعوت دو، دوبارہ دعوت اسلام۔ ہر بندہ، ایک بندہ مرتا تھا یہود کا تو دعوت اسلام دی جاتی تھی۔ لشکر اسلام سے بھی بے پناہ جو ہمارے ستارے شہید ہوئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین کے موضوع پر جو اس علاقے میں جو سب سے بڑی جنگ ہوئی، وہ صلیبی جنگ جو تیسری جنگ تھی، جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اعزاز ہوا اس جنگ کو جیتنے کا۔
اس پر جو یہودی دنیا تھی جس کا عیسائی ورلڈ جو تھی، یہودیوں کی تو حکومت کبھی بھی نہیں رہی تھی 1948 سے پہلے، پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ مسئلہ عالم عیسائیت اور عالم اسلام کے درمیان تھا۔ عیسائی ریاستوں کا کوئی 2/3 حصہ مسلمانوں نے فتح کیا تھا، اور یہ جو تیسری جنگ تھی یہ حتمی جنگ قرار دی گئی۔ اس میں 4 اس وقت عیسائی سلطنتیں، بازنطین میں جو تھی، اور ایک سسلی کی امپائر تھی، ایک رومن امپائر تھی، ایک انگلینڈ کی امپائر تھی، جس کو ریچرڈ دی لائن ہارٹ کہتے ہیں، وہ لیڈ کر رہا تھا ان فوجوں کی مجموعی کمان کو۔ اور اسلام کی خوبصورتی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کے جو مسلمان خلیفہ تھے العادل، ان کو سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ ایک گورنر ہی تھے مصر کے اور سیریا کے، ان سے اجازت طلب کی کہ حضور یہ یہاں سے یورش ہے تو آپ اجازت دیجئے کہ میں اس کا مقابلہ کروں، اس کو روکوں، یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی فوجی مدد طلب نہیں کی، تمام مقامی لشکر تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ بیت المقدس کو 1187 میں دوبارہ فتح کیا، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی، عام معافی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نظام دیا سیاسی، اس کا یہ شیوہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 23 سالہ دور رسالت میں 83 جنگیں ہوئیں، جن میں 57 سرایا اور 26 غزوات ہیں۔ 1 یا 2 کی تعداد کا فرق اس طرح ہے کہ بعض راویوں نے یا مورخین نے ایک جنگ کو 2 حصوں میں سپلٹ کیا ہے۔ اس میں جو ٹوٹل ہیومن لاسز ہوئے، شہادتیں مومنین کی اور کفار کے مقتولین، ٹوٹل جو ٹرال ہے، جو ڈیتھ ٹرال ہے، جو لاسز ہیں، 1029 بندہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور اس میں بڑی بڑی شہادتیں 68 شہادتیں عہد میں ہوئیں۔ بئر معونہ کا واقعہ 38 صحابہ 38 اکٹھے شہید کر دیے گئے۔ تو اس لیے جو اسلام کا نظام جہاد ہے یہ استحکام اور امن کے قیام کے لیے ہے، نہ کہ یہ لڑائی کے لیے اور مار دھاڑ۔ 35 آیات ہیں قرآن کریم میں جہاد کے موضوع پر، جن میں صرف 4 کے اوپر قتال کا ذکر ہے، اور وہ بھی سیلف ڈیفنس کے طور پر۔ تو اس لیے عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ اپنا سفارتی اثر و رسوخ استعمال کرے اور اس مسئلے کو، جنگ کو رکوائیں، کم سے کم بیٹھ کے میز پر معاملہ حل کیا جائے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ محترم پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب، جس طرح کے بات ہو رہی ہے کہ یہ خطہ بہت ہی مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو مقدس بھی قرار دیا اور مبارک بھی قرار دیا تو اس میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بہت سارے صوفیاء بھی ادھر کشش محسوس کرتے رہے، کیونکہ شام اور اس کے علاقے کے بارے میں بھی احادیث ہیں۔ تو مثلاً بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چلگاہ بھی ہے بیت المقدس میں، اور تمام صوفیاء جن کے لیے ممکن ہو سکتا تھا وہ وہاں حاضر ہوتے رہے۔ تو اس کی کچھ کیا وجوہات آپ کے ذہن میں ہیں اور کچھ مثالیں؟ بہت بہت شکریہ۔ فلسطین جو ہے یہ اولیاء اور انبیاء کا مسکن اور مرکز ہے، اور آج بھی ہے۔ گو حالات کی خرابی کی وجہ سے بہت سا نقصان ہوا ہے، مگر جیسے آپ نے کہا کہ انبیاء جو ہیں، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اور نبی، تمام نبیوں کا مرکز یہی علاقہ ہے۔ بیت اللحم جو ہے یہ پیدائش ہے، اور دیگر علاقے۔ مگر یہ ہے کہ یہ خطہ جہاں، اور بلاد شام جو ہے اس میں فلسطین بھی شامل ہے، اردن بھی شامل ہے، لبنان بھی شامل ہے۔ یہ بہت اہم بات آپ فرما رہے ہیں۔ اور یہ سارا خطہ جو ہے، اور یہاں پر کتنے اعلیٰ معیار کے اولیاء اللہ جو ہیں یہاں موجود رہے ہیں، اور وہ موت بھی ایک بہانہ ہے نا، وہ چلے جاتے ہیں پھر بھی رہتے ہیں۔ باہو فقیر و نانو آکھن، بے شک۔ تو یہ دیکھیے کہ زیادہ عرصہ یہ مسلمانوں کے پاس رہا ہے، مگر یہ ہے کہ گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے جب مسلمان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن اور اسوہ حسنہ سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو تعزیر کے طور پر وہ لوگ جو یعنی زمین کے نچلی سطح پر رہتے ہیں انسانی رویوں کے حساب سے، جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہودی بھی شامل ہے، بدقسمتی سے عیسائی حاکم بھی شامل ہیں، اور کسی تک ہمارے بھی یہودی کے ہم ہیں۔ یہ تکلیف دہ بات ہے، مگر وہاں کے عوام کو دیکھیے کہ وہ اس میں ان مظلوموں کے ساتھ ہیں، کیونکہ قرآن کا بڑا واضح حکم ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔
آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی زندہ ضمیر ہیں جی جی اور سوچنے سمجھنے والے دماغ ہیں جی جی ان میں کچھ حق کی رمق ہے، حق اور سچ کی؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام الناس جو ہیں، عوام الناس، اس میں مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان میں یہ رمق موجود ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کہ اسرائیل کی کمپوزیشن پہ تو میں بعد میں بات کروں گا، آپ کے اصل سوال کی طرف بھی آؤں گا۔ اس میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ امریکہ پشتمان ہے، وہ اسرائیل کے بانیان میں روس، امریکہ، برطانیہ اور UNO شامل ہے، جسے لیگ آف نیشن بھی پہلے کہتے تھے۔ اب یہ اس کے پشتمان بھی ہیں، آج بھی یہی سہارا ہیں۔ اور ان میں جو ایک قوم ہے جس کو آپ کہہ لیجئے کہ جس نے دوری دنیا کے مالیاتی نظام پہ قبضہ کر رکھا ہے، وہ ان کی کرتا دھرتا ہے، وہی حکومتیں لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ امریکہ میں پبلک نے بہت جلوس نکالے مظلوم فلسطینیوں کے غزہ کے حوالے سے۔ وہاں پہ 2 پارٹی سسٹم میں یا جو بائیڈن ہے یا ٹرمپ ہے۔ ٹرمپ وہ شخص ہے جس نے یروشلم کو کیپٹل قرار دینے میں راستے ہموار کیے تھے، اور مسلمانوں کے بعض حکمران بھی وہاں پہ متعین کیے تھے جو ان کے ہم نوا تھے۔ اب جب یہ جیتا ہے تو یہ پبلک ول پر جیتا ہے، جس کی وجہ سے کملا ہیرس ہاری ہے۔ انہوں نے کہا جی میں جنگیں بند کروں گا، میں معیشت ٹھیک کروں گا، میں عوام کی نمائندگی کروں گا۔ عوام کی نمائندگی تو بہت مشکل ہے، 2 پارٹی سسٹم، اور دونوں کے پالن ہار جو ہیں وہ اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، جیسے کہ ابھی نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میرا پرانا یار آ گیا۔ مگر انہیں اشک شوئی کے لیے امریکن پبلک سے کنفرنٹیشن سے بچنے کے لیے اس نے آ کے یعنی جنگ بندی کے حوالے سے یوکرین میں سلسلہ شروع کیا، یہاں بھی اس نے ابھی عارضی طور پر لبنان میں یعنی یہ سیز فائر کرایا ہے۔ مگر یہ کہ کب تک اسے یہ برداشت کریں گے وہاں کی جو رولنگ ایلیٹ ہے جسے اشرافیہ کہتے ہیں؟ یہ تو یعنی مجبور تو یعنی پالیسی کی تبدیلی کے ضمن میں ٹرمپ پر بھی اثرات ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ اصل سوال یہ نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ارض مقدس یہ مبارک بھی ہے، مقدس بھی ہے، اور یہ اب اولیاء اللہ کا مسکن اور مرکز ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیے کہ صلیبی جنگوں کا جو 150 سے 200 سال کا ٹینیور ہے، اس میں اس جنگ کی صلاح الدین ایوبی کی تمام فوج جو تھی اسے سیسا پلائی دیوار جہاد کے طور پر کس شخص نے بنایا؟ وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ وہ تو یوں کہہ لیجئے کہ قادری درویشوں ہی کی ایک جہادی تحریک تھی۔ یہ تمام سلاسل کا مرکز ہے۔ اور پھر وہاں پر ہمسی القدم ایک بزرگ تھے جو ایک قدم یہاں تھا، دوسرا قدم دوسری جگہ تھا، آپ نے بھی وہ واقعات پڑھ رکھے ہوں گے۔ یہ خطہ سارا ہی مبارک ہے، اس کی تاریخ کو ہمیں ریڈ بھی کرنا چاہیے اور اس کو ایکسپلور مزید کرنا چاہیے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ آسانی کے ساتھ یہ خطہ جو ہے اسرائیل ہضم کر لے گا، ہڑپ کر لے گا۔ یہاں سے اس گھاٹی سے مسلمان نکلیں گے، اور یہ ہمارے اولیاء اللہ جو انبیاء کے وارث ہیں، اولیاء اللہ وہ ہیں جو قرآن اور اسوہ حسنہ کا عملی نمونہ بنتے ہیں۔ ورنہ علم تو جو تھا وہ ریمنڈ ڈیویس کے پاس بھی تھا اور لارنس آف اریبیا کے پاس بھی تھا۔ اس کا عمل بننا، کردار کا حصہ بننا، یہ ہمارے اولیاء اللہ کی نشانی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے، اس کی بازگشت آج بھی ہے اور خاموشی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا۔ خوبصورت گفتگو ہم سن رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، غلام معین الدین نظامی آپ کو صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع فلسطینی مسلمانوں پر صہیونی مظالم ہیں۔ ہم نے کچھ گفتگو کی اور ابھی مزید کریں گے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم نے ایک لفظ سنا ہے قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت۔ ایک ہم سنتے چلے آئے ہیں قیامت کبریٰ، بڑی قیامت۔ یہ جو قیامت غزہ میں جاری ہے، فلسطین میں جاری ہے، معلوم نہیں ہم اسے کیا نام دیں گے، قیامت سے کم نہیں ہے یہ۔ دوسرا مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ پوری دنیا میں فلسطین کے خطے کے شاعروں، ادیبوں، دانشوروں اور امن پسند صحافیوں نے
اور پوری دنیا کے لوگوں نے بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق مذہب و ملت اس موضوع کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے اور بہت عمدہ شاعری کی ہے۔ بر صغیر میں کئی دہائیاں پہلے ایک عظیم الشان دانشور حضرت علامہ اقبال نے اس مسئلے کو سب سے بہتر انداز میں دیکھا، پرکھا، جانچا اور ان تمام اندیشوں کی نشاندہی کی جو آج ہم فلسطین کے خطے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی بہت ساری شاعری موجود ہے فلسطین کے موضوع پر، لیکن میں آپ کو ایک اقتباس خاص پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اپنے ایک خط میں حضرت قائد اعظم کے نام لکھا۔ انہیں بھی آگاہ کیا اور اس مسئلے میں شریک کرنے کی ان کی کوشش دیکھیے اور اخلاص دیکھیے اور وہ بصیرت دیکھیے اور جذبہ ایمانی دیکھیے جس کی ہم میں کمی ہو گئی۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، میں فلسطین کے مسئلے کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا یہ اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ فلسطین نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ اسلام کے لیے بہت عظیم ہے۔ یہ ایشیا کا دروازہ ہے جس پر بری نیت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس شخص کی بصیرت اور اس کا اخلاص اور اس کا جذبہ۔ میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا احادیث مبارکہ میں بھی فلسطین اور اس کے خطے کے بارے میں اور یہ غزہ پر جو کچھ قیامت ڈھائی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ ارشادات ملتے ہیں، اور کیا ہم اس کا کوئی ربط تلاش کر سکتے ہیں جو وہ احادیث ہیں جن میں غزوہ ہند وغیرہ کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، مجمع الزوائد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کے رجال کو امام طبرانی نے ثقہ قرار دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی علی الدین ظاہرین۔ اللہ میری امت کا ایک گروہ ہر دور میں ایسا رہے گا جو دین حق کی اصل پر قائم رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان لعدوہم قاہرین، اپنے دشمن پر غالب رہے گا۔ لا یضرہم من خالفہم، ان کا جو دشمن ہے باوجود ان پر ظلم و ستم ڈھانے کے ان کو ضرر حقیقی نہیں پہنچا سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ضرر حقیقی کیا ہے کہ وہ ان کا ایمان چھین لے، ان کا عزم و مکمل خاتمہ حوصلہ کر چھین دے، دے، یا ان کا مقصود چھین لے، ان کا جو اصل مومنٹم ہے وہ چھین لے۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ اپنی اصل پر قائم رہیں گے، دشمن وہ اصل نہیں چھین سکے گا۔ سبحان اللہ۔ الا ما اصابہم من شیء من لأوا، ہاں ان کو شدت پہنچے گی، اچھا، اہل حق کو شدت بھوک کی، موسم کی، زخموں کی، وسائل کی قلت کی، یہ شدت پہنچے گی، لیکن یہ شدت وہ برداشت کر لیں گے، کیا بات ہے، اصل ارادے اور مقصد سے نہیں ہٹیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام ان لوگوں کی یہ خصوصیات، یہ تعریف، یہ مدح سن کر حیران رہ گئے۔ عرض کی آقا آئین ہم، وہ اس روئے زمین میں کہاں لوکیٹڈ ہوں گے؟ اللہ اکبر، اسپیسیفک وہ مقام و نقطہ بتائیے کہ وہ رہتے کہاں ہیں۔ نگاہ نبوت اس مقام کو بھی دیکھ رہی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم بھی بیت المقدس و اکناف بیت المقدس، اللہ اللہ، وہ بیت المقدس میں اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں موجود اہل حق ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں اسپیسیفکلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل غزہ کے لوگ آج اس کا مصداق بنتے ہیں کہ زبان رسالت سے ان کے ایمان کی تعریف ہے۔ 45,000 سے زیادہ جو پوائنٹ دیے جا رہے ہیں، فگر دیے جا رہے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں زخمی ہیں، ہر طرح کی شدت اٹھا لی ہے، لیکن کیا ان کا ارادہ بدلا؟ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اقصیٰ پر ہماری اولادیں، ہم اور سب کچھ قربان۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اتنا کچھ برداشت کر کے بھی وہ اپنے ارادے سے، اپنے مقصود سے نہیں ہٹے۔ آپ کا سوال کا دوسرا جز تھا کہ کیا اس کا غزوہ ہند سے کوئی تعلق ہے؟ ایک حدیث پاک جو حضرت کعب سے مروی ہے اور اس کو امام بخاری کے استاد حضرت نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں نقل کیا ہے، اس میں
الفاظ اس طرح ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے بیت المقدس کا حاکم ایک لشکر ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے بھیجے گا. اچھا. مسلمان حاکم. اچھا. اور وہ ہندوستان کو فتح کریں گے اور ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیاں بنا کر، قیدی بنا کر وہ حاکم اسلام کے روبرو پیش کریں گے. سبحان اللہ. اور ہندوستان کے خزانوں کو قبضے میں لے کر ان خزانوں سے بیت المقدس کی تزئین و آرائش بھی کریں گے. کیا بات ہے. فرمایا یہ لشکر ہندوستان میں ہی موجود رہے گا حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا جب دجال کا ظہور ہوگا، جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، امام مہدی تشریف لے آئے گا. اس سے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہو جائے گا، یعنی اس سے پہلے بیت المقدس کے اندر مسلمان اپنا تسلط قائم کریں گے، حکومت قائم کریں گے، اور پھر وہ اس قدر مینج ہوں گے کہ وہ سب کے سب منظم ہو کر ہندوستان کو بھی فتح کر لیں گے. یہ ایک ملتا ہے اشارہ، اور اس کا تعلق چونکہ فلسطین کے ساتھ ہے تو یہ ایک واضح ربط بنتا ہے کہ اب وہ وقت کیا ابھی ہی وہ وقت آ رہا ہے یا وہ بعد میں آئے گا، یہ تو ہم پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کب پورا ہوگا، لیکن بہرحال اس کا ایک تعلق ربط فلسطین کے ساتھ ہے. اور ترتیب واقعات یقیناً اسی طرح ہوگی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں. بے شک ایسا ہی. جی ایسے ہی. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. محترم جناب کیپٹن جہانگیر صاحب، یہ جو موجودہ تکلیف دہ صورتحال ہے، ظلم و ستم کی وہ داستانیں ہیں جو بیان کرتے ہوئے بھی آدمی تھرا اٹھتا ہے اگر اس میں ضمیر ہے تو، اگر انسانیت کی رمق بھی موجود ہے تو. ایک سناٹا ہے، خاموشی ہے، کسی بھی سطح پر کوئی مؤثر ہم کوئی اقدام بھی نہیں کر رہے، کوئی احتجاج بھی نہیں کر رہے. اس پر آپ کے کیا کومنٹس ہیں؟ یہ تو ایک اپنے ایمان کو خالص ثابت کرنے کا ایک موقع ہے، ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی اعلیٰ ہو بشرطے کہ تم مومن ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کی تمنا مت کرو، لیکن اگر تم پر مسلط کر دیا جائے تو پھر قدم جما کر تم لڑو، پھر پیچھے نہ ہٹو. پھر پیچھے نہیں ہٹنا. دیکھیے فوجی حل کسی مسئلے کا آخری حل ہونا چاہیے. بے شک. اور ایمان جو ہے وہ روحانی اساس ہے ہماری، وہ سب سے مقدم ہے، وہ سب سے پہلے ہے. جب بیعت رضوان والا واقعہ ہوا تو جو لشکر اسلام مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شامل ہونے کا حکم دیا تو کچھ لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے. جب واپسی ہوئی اور 4 ہفتے بعد خیبر کا سفر ہوا تو اس وقت بڑے لوگ تیار ہو گئے. جو مکہ کا سفر تھا وہ تکلیفوں سے بھرپور ہونا تھا، غربت تھی، قسم پرسی تھی، صرف خالص جذبہ ایمانی کے تحت جا رہے تھے. جب خیبر پہ حملہ ہوا تو بعض ایسے لوگ جن کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ وہاں مال غنیمت بہت ہاتھ آئے گا، وہ شامل ہونے کے لیے آگے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ تم نہیں جا سکتے. تو اس لیے اسلام کا جو جہاد کا تصور قتل و غارت نہیں ہے، جیسا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. دیکھیے اخلاقی جواز مسلمانوں کے اقتدار کا فلسطین میں یہ ہے کہ ہسٹوریکلی تاریخی اعتبار سے وہاں فلسطینی ہی آباد ہے. اسرائیل تو گھس بیٹھیے ہیں، اور یہ جو فلسطینی ہیں جن کا قتل عام ہو رہا ہے یہ ان فلسطینیوں کی اولاد ہیں جو پہلی جنگ صلیبی جنگ میں جب اتنا قتال کیا عیسائیوں نے مسلمانوں کا کہ یروشلم کی گلیوں میں گھٹنے گھٹنے تک، کوئی کہتے ہیں ٹخنے ٹخنے تک، یعنی خون کی ندیاں بہا دی گئیں. اب یہ ہے کہ عالم اسلام کو یہ چاہیے، ابھی کوئی سفارتی کوششیں کرنی چاہیے. سفارتی کوششیں سب سے پہلے یہ ہے کہ سفارتی کوششیں کی جائیں. ایک تو ہے کیوریٹیو سیلوشن اور ایک ہے پریونٹیو. کیوریٹیو میں یہ ہے کہ جہاد آخر پہ ہوگا،
سب سے پہلے سفارتی کوشش کریں، اس کے بعد جو اقتصادی آپ کے پاس طاقت ہے اس کا استعمال کریں، مسلمان سر جوڑ کر بیٹھیں، کیونکہ جب سے ایک سنگل واحد ریاست ہماری جو خلافت کا نظام ٹوٹا، اس کے بعد 57 اسلامی ریاستیں ہیں، ان کا وجود اس شکل میں برداشت کیا جا سکتا ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں جب ضرورت پڑے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے کوئڈ پرو کو، کچھ چیزیں کچھ لے کچھ دے کی بیس پر، کہ ہم بالکل سیاسی اقتصادی یتیم نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑی طاقت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہیومینٹیرین اساس جو ہے بنیادی، جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے۔ باقی رہ گیا کہ پریونٹیو میں یہ بھول کہیں پہ ضرور ہوئی ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، اپنی جو عسکری طاقت ہے اس کو قائم نہیں رکھا گیا، اور اس کے بعد جو روحانی اساس ہے اس کا فقدان رہا ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں رومی، سعدی، جامی، صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ پڑھائے جائیں جو ہمارے اکابرین ہیں، کہ وہ کہا تھا اقبال نے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساکی۔ یہ فلسطین کے لوگوں کی ناکامی نہیں ہے، انہوں نے لبیک کا جو نعرہ آیا، جب وقت جہاد آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے چھوٹے بچے، نوزائیدہ بچے بھی ذبح کروا دیے۔ یہ تو واقعہ کربلا کی ایک طرح سے ایک آپ کہہ لیں کہ اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی توسیع ہے۔ یہ ناکامی ان لوگوں کی ہے کہ جو جہاد سے ڈر رہے ہیں اور جن کو موت کا خوف ہے۔ یہ ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ جہاد ہم لوگ کرتے ہیں، جہاد پہ جا کے تو ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ بے شک آپ جہاد میں فیل ہو جاتے ہیں تو ایمان سے خارج ہو گئے۔ تو یہ کوئی بھی اس طرح کی سینکشن اجازت نہیں ہے کہ مسلمان وہاں پر ذبح ہو رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کم سے کم سب سے ادنا درجہ جو جہاد کا تیسرا درجہ ہے، دل سے برا سمجھیں۔ لہٰذا جو یہ فکری چمگادڑیں آپ لوگ استعمال کرتے تھے، اصطلاح ہم نے آپ سے سیکھی ہوئی ہیں، اور یہ ہم دیکھیں رسل نے لکھا تھا کہ طاقت کے استعمال کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ تو آج خیر سے ہماری مسلمان ملکوں کے پاس طاقت بھی ہے، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جی قتل و غارت کی جائے، پہلے بیٹھ کر فیصلہ کیا جائے جی آپ یہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہماری یہ نسل کشی کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم بھی آ جاتے ہیں۔ اگر ایسی ہی موت آنی ہے تو پھر اللہ شہادت کی تمنا ہر مسلمان کرتا ہے، تھوڑا سا اس کو آگے اپنا شہادت کا کارڈ آگے تو پھینکے۔ لیکن جہانگیر صاحب آپ نے رعایت دے دی نا میرے جیسے مسلمانوں کو کہ بھائی آپ دین اور ایمان کے آخری درجے پر بھی بے شک رہیے اور دل سے برا جانیے۔ جی تو ہماری اکثریت تو پھر ایسا کر کے بالکل خوش ہے کہ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ایسا کر رہے ہوتے تو نتائج لازم ہوتے، ایسا بھی نہیں کر رہے۔ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلسطین والے فساد کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تصور کریں اتنے ہزار بندہ قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ماضی کے جو تنازعات ہوئے ہیں، فوجی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد سے جو لوگ ہیں وہ مقتول ہوئے۔ اسلام کے دامن پہ کوئی چھینٹا نہیں ہے، ہم تو امن والے قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ اتحاد بین المسلمین یہی جواب ہے کہ یہ قائم کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب، تاریخ پر آپ کی بہت گہری نظر ہے، آپ کے مطالعات ہیں، تخصص ہے، قوموں کے عروج و زوال اور ملکوں کے نشیب و فراز کو آپ بہت بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ فلسطین کا ایک سازشی حل تجویز کیا جا رہا ہے، اس پر کچھ آپ کی رائے ہمیں درکار ہے، اور آپ کی بصیرت سے ہم یہ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا ممکنہ پائیدار حل کیا کیا ہو سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو میں وہ ایک جملہ رہ گیا تھا کہ جہاں یعنی بلاد شام جو ہے، ارض فلسطین جو ہے، یہ انبیاء کا مرکز ہے، اولیاء کا مسکن ہے، اور ہمارے اصحاب کا مدفن ہے بلاد شام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دمشق میں۔ یہ خطہ کافروں کے پاس اسلام کے بعد بمشکل ہی رہا ہے، اور اب بھی نہیں رہے گا، میرا یہی خیال ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لگن رکھتے ہیں اور اپنے کام میں مگن رکھتے رہتے ہیں، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان اللہ لا یضیع اجر العاملین، اجر المحسنین تو ہم مسلمان ہیں نا، تو جو لوگ محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی اس دنیا میں اجر دیتا ہے۔ جو قوت آج اسرائیل کے پاس ہے، مگر کیا اسرائیل کا امیج ٹوٹا نہیں ہے کہ جب اس کے آئرن ڈوم
اور اس کے بعد وہ اپنے قیدی آج تک حماس سے نہیں چھڑا سکا. جی. اور یہاں مجھے یاد آیا جیسے ابھی آپ نے حضرت علامہ کا ذکر کیا کہ فلسطین ایشیا کا دروازہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کابل کو کلید ایشیا کہا گیا ہے. بے شک ہے، بے شک. اور یہی وہ جہاد کی رمق تھی جس نے حماس کو جنم دیا ہے. اس سے پہلے وہ فاضلہ اور شتیلہ کی شکل میں تھی، اور اب یہ ایک ایسی قوت ہے جیسے اب بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ری ایکشن نہیں ہے، حماس نے جوابی کارروائی نہیں کی، اسے مقابلہ نہیں کیا. اس نے جو اسرائیل کا بگاڑ دیا ہے، اسرائیل اسے ساری عمر جب تک رہے گا وہ زخم چاٹتا رہے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ساتھ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ساتھ انہی کے ہے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور اللہ تعالیٰ مفسدین اور ظالموں کا ساتھی نہیں ہے، وہ مظلوموں کا ساتھ ہے. اب اسرائیل ایک ظالم اور مفسد ہے، اس کے معاون عالمی طاقتیں اور عالمی ادارے بھی مفسد اور ظالم ہیں. اب اس میں دیکھیے کہ وہاں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہاں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور سب سے بڑھ کر جس کا آپ نے سازشیوں کا ذکر کیا ہے، مثلا اچھا ابھی یہ ذکر چل رہا تھا کہ اس کی باز گشت کا، کیا عالمی ICC انٹرنیشنل کرائم کورٹ نے نیتن یاہو کو یعنی جنگی مجرم قرار نہیں دیا؟ اور کئی ممالک نے کہا کہ یہ ہماری سرزمین میں آئے گا تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے، اور سب سے پہلے کورٹ میں بھی غیر مسلم گئے تھے. تو یہ تبلیغ اسلام کا، دعوت اسلامی کا بھی ایک حصہ ہے. اور دوسرا یہ دیکھیے کہ ہم لوگوں کا جو فرض ہے، کل جسد الواحد ہونا چاہیے تھا، ہم لوگ آج ساتھ نہیں دے رہے. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جو اس نے ابھی یعنی لبنان میں یعنی سیز فائر کیا ہے 2 ہفتے کے 2 مہینوں کے لیے، اور کہا ہے کہ ہم اپنی فوج کو دوبارہ تیار کریں گے. جی. اور ہم نے حماس سے اپنے قیدی لینے ہیں. حماس نے شکست نہیں کھائی، وہ آج بھی قائم ہے، مگر یہ کہ اس نے اپنے وسائل کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، اور کھانے پینے کی قلت تو ہے ہی جس میں سارا ضمیر کو، دنیا کے ضمیر کو جگا رہا ہے. مگر یہ دیکھیے کہ اس سارے عرصے میں سب سے زیادہ وسائل کس کے ختم ہو رہے ہیں؟ وہ اسرائیل کے، وہ امریکہ کے، وہ یعنی عالمی ساکھ جو عالمی طاقتوں کی تھی یورپ کے اور رشیا کی، وہ ختم ہوئی ہے. مگر اس کے برعکس دیکھیے کہ ہوا کیا. اسرائیل کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارشیا ہے، اس کا ٹریجک فلا ہے کہ اس نے دوسرا قدم جو اٹھایا تھا کہ حماس سے نپٹی نہیں تو لبنان میں چلی گئی. حماس کے یا تو یہ قیدی کوئی چھڑا لیتے، جو انہوں نے چھوڑے ہیں وہ خود چھوڑے ہیں، اور اس میں بھی یعنی ایک جو چھوڑے تھے وہ ان مجاہدین کا ماتھا چوم رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اعلیٰ اخلاقی سلوک ہے، انسانی سلوک ہے. اب دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اسرائیل کی جو کمپوزیشن ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بلاد شام کو 3-4 علاقوں میں بانٹ دیا، چھوٹی چھوٹی اسمال ویسل سٹیٹس. ویسل سٹیٹس جو ہوتی ہیں یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اور وہاں پر ایک پہلا حل تھا 2 فلسطینی، دو ریاستی حل تھا. لبنان میں بھی حکومت موجود ہے، فلسطین میں بھی موجود ہے، مگر کہاں ہے؟ پبلک لڑ رہی ہے، نہ پبلک ان کی سنتی ہے نہ اسرائیل ان کی سنتا ہے، مگر وہ آج بھی محمود عباس کی طرح قائم دائم ہیں. مگر دوسرا جو تھا حل جس کو امریکہ نے کہا تھا کہ اب لبنان کی طرف مت جائیں. لبنان میں جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ ہمارے ہمسائے ملک میں ایک انقلاب کے بعد شروع ہوئی تھی، اور وہاں پر ان کی پاکٹس تھیں، انہوں نے ان پاکٹس کو بھی زد میں پہنچایا. اب وہ پاکٹس جو تھیں وہ ملی بھگت کے تھیں، وہ افغان جہاد یا حماس کی طرح نہیں تھیں. اب جب انہوں نے اپنے ہی بچے بکھلاہٹ میں مارنا شروع کیے تو امریکہ نے مشورہ دیا کہ اپنے بچے نہ مارو، کل شاید کام بھی آ جائیں گے. مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لبنان کا بھی یاد ہوگا 2006 میں جب یہی حسن نصر اللہ بھی موجود تھے، یہی عمل ملیشیا بھی موجود تھی، یہی حزب اللہ بھی موجود تھی، اور جب انہوں نے رقبہ حاصل کرنا چاہا تو ایک چپا زمین بھی نہیں لے سکے. 36 دن جنگ جاری رہی، اور انہوں نے کہا کہ ویئر آر ورلڈ فرینڈز، اور انہوں نے فیس سیونگ کے ذریعے اسرائیل کو واپس بھیجا تھا. ابھی فی الحال آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ صورتحال اسی طرح ہی تقریباً رہے گی اور کوئی بظاہر حل، ٹھوس حل نہیں؟ یہ زبانی کلامی حل نہیں ہوگا، یہ سفارتی حل بھی نہیں ہوگا. اسرائیل کا سب سے بڑا پرابلم ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کا اصل اثاثہ ان کا ایمان ہے،
ان کا مقصود ہے، ان کا ارادہ ہے، ان کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی و وفاداری ہے، وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اسی طرح اسرائیل کے بھی جو مقصود ہے وہ اس خطے کو، اسرائیل کی جو امپیریلزم ہے اس کو بڑھانا چاہتا ہے، مگر یہ حل نہیں ہے۔ حل وہی ہے کہ آر یا پار، اور یہ کب تک ختم ہوگا زیادہ عرصہ نہیں میں سمجھتا کہ چلے گا۔ بہت شکریہ مفتی فاروق صاحب۔ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے جو گفتگو کی ہے اس سب کی روشنی میں آپ ایک جامع پیغام آج کے دن کی مناسبت سے اگر دیں، پاکستانیوں کے لیے بھی، عالم اسلام کے لیے بھی، تو بہت ہماری سعادت ہوگی۔ میرے خیال میں جی یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہی جامع حل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس کے علاوہ اس مسئلے کا مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا، کیونکہ 1.25 سال گزر گئے ہیں۔ کوئی حل ہونا ہوتا تو امت مسلمہ کر لیتی، صرف یہی ایک حل ہے، یہ کر سکیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یوں ہی مار کھاتے رہیں گے۔ یہ مسئلہ ٹھپ بھی گیا تو کسی اور صورت میں مار کھائیں گے، ذلیل ہوں گے۔ عزت کس میں ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ اللہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے چیخ چیخ کر تمہیں پکار رہے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں کہ مالک ہمیں ان ظالموں سے نجات دے دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ اللہ اکبر، کوئی والی وارث ہو ہمارا۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی مدد عطا فرما دے۔ تو وہ مسلمان یہی چیخ و پکار کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ کس سے شکوہ کر رہے ہیں؟ اپنے مسلمانوں سے۔ آپ یہ دیکھیے جی، جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک جہاز بھر بھر کے اسلحے کے ان کے پاس بھیجے جا رہے ہیں، اسرائیل کے پاس، مارو مسلمانوں کو، اور پوری ملت اسلامیہ مل کے پانی کا ایک کین اندر نہیں بھیج سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ رفح بارڈر سے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتے۔ یہ اوقات ہے ان کی۔ جب تک یہ حالت رہے گی ڈاکٹر صاحب، مجھے تو عزت کے دن نظر نہیں آئے رہے۔ ہاں، کچھ اپنے اندر جذبہ بہادری پیدا کریں، دلیری پیدا کریں، اللہ پر ایمان یقین کے کچھ نظارے دکھائیں، کھڑے ہوں، جیسے کیپٹن صاحب نے کہا، وہ بات کریں، بات تو کریں۔ وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہی نہیں ہے، اندر ہی اجلاس کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ جب بات نہیں ہوگی، اقدامات نہیں ہوں گے تو کیسے مسئلے کا حل؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت گفتگو ہم نے کی۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہوا ہے۔ آیت کریمہ کی فضیلت، اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہو تو 313 بار آیت کریمہ اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ یقینی کامیابی ہوگی۔ آیت کریمہ وہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون بہت اہم، بیت المقدس کی تاریخی حیثیت اور عظمت و شان، یہ ضرور ملاحظہ کیجئے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ پاکستان کے لیے دعا، یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں یہ دعا بھی ہے اور یہ خواہشات بھی ہیں اور یہ برکات کا ایک طلب بھی ہے۔ ہم دامن پھیلا کے ہمیشہ اختتام پر ایک نعرہ لگاتے ہیں، آپ ساتھ دیں ہمارا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔